اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد فقد قال امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن قال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية يقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبي قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں سب سے پہلے جامعہ دار الحکمت کے منتظمین، معلمین، معلمات اور طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب اختتام پذیر ہو رہی ہے. ہم نے اساتذہ سے سنا کہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ بخاری شریف جس مجلس میں مکمل کی جاتی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,374 حدیثیں جمع کی ہیں. یہ ایک گلدستہ ہے حدیث کا، اور آخری حدیث اور آخری باب باندھا ہے وزن اعمال. وزن اعمال کا آخری باب ہے اور آخری حدیث تسبیح کی حدیث ہے. وزن اعمال انسان کی زندگی کا سب سے آخری عمل ہے اور سب سے آخری کام ہے جو انجام دیا جائے گا. انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مکلف بنتا ہے اور پھر زندگی بسر کرتا ہے، خیر میں یا شر میں، دنیا سے چلا جاتا ہے، برزخ میں وقت گزارتا ہے. قیامت کے کٹہرے میں 50,000 سال تک رہے گا. اس کے بعد وزن اعمال ہوگا. وہاں سے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں چلی جائے گی اور ایک دوزخ میں چلی جائے گی. اب اس میزان پر جا کر سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اب کوئی کام ایسا نہیں رہے گا جو انسانی اعمال یا انسانی زندگی سے متعلق ہو. بس اس کے بعد پھر شفاعت یا دوسرے طرائق ہوں گے جس کے ذریعے جہنم سے ایمان والوں کو نکالا جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر میں بھی آخری کام ہوگا سے متعلق ہوگا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زیرک انسان ہیں. پہلا جو باب لائے باب الوحی، وہ بتانے کے لیے کہ وحی کے ذریعے جو چیز آئے گی وہ اتھینٹک اور معتبر ہے. اور پہلی حدیث ان والاعمال بالنیات لائے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، اس لیے کہ جتنے بھی اعمال اس کے بعد امام بخاری نے ذکر کیے ہیں، یہاں تک کہ اس میں ایمان بھی شامل ہے، ان تمام اعمال کا جو وزن ہے میزان میں، اس کا مدار انسان کی نیت پر ہے. کس اخلاص سے نیت سے اس عمل کو کیا ہے. اس لیے قرآن مجید نے اعمال کا 10 سے لے کر 700 گنا زیادہ تک بیان کیا ہے کہ انسان جو نیکی کرتا ہے وہ 10 گنا تو لاتی ہے لیکن 700 گنا تک جا سکتی ہے. یہ انسان کی اس نیت اور اخلاص پر اس کا زیادہ مدار ہے.
اگرچہ دوسری چیزیں بھی ایڈ ہوتی ہیں اس میں، لیکن اہم چیز اس میں انسان کی نیت ہے۔ اس لیے امام بخاری پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لا کر یہ آخر میں وزن اعمال لا رہے اور بیچ میں اعمال کو بیان کر رہے ہیں کہ اعمال کا جو وزن ہے اس کا مدار انسان کی نیتوں پر ہوگا کہ کس نیت سے اس عمل کو کیا ہے۔ کبھی انسان عمل بہت بڑا کرتا ہے، نیت درست نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اور کبھی انسان عمل چھوٹا کرتا ہے لیکن نیت اعلیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کا بہت زیادہ وزن ہو جاتا ہے۔ اور میزان باقاعدہ ایک ترازو ہوگا جس کے دو پلڑے ہوں گے اور اس پر تولا جائے گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ کون سا انسان کون سا عمل کر کے آیا ہے، لیکن اظہار عدل کے لیے اور حجت ختم کرنے کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں نے تو نیکیاں کی تھیں، عباد کی حجت ختم کرنے کے لیے، تاکہ بعد میں احتجاج نہ کریں اس بات پر کہ پتہ نہیں ہم نے کیسی کیسی نیکیاں کی تھیں، اس کے لیے یہ میزان لگایا جائے گا جس کا ایک ایک پلڑا ایسا ہوگا جس میں 7 زمین اور 7 آسمان رکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ میزان دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے میزان کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو کیوں بے ہوش ہو گیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اپنے اعمال سے کون اس کے پردے کو بھر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میں بندے سے خوش ہو جاتا ہوں تو ایک کھجور جو میرے راستے میں دیتا ہے میں اس کھجور کو اتنا بڑا کر دیتا ہوں کہ وہ پلڑا بھر دے گی، اور انسان جو اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے میں اس کلمے کے ساتھ اس کے پورے پردے کو بھر دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان اخلاص سے نیت کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے، خواہ وہ چھوٹا عمل ہے لیکن وہ اللہ کے ہاں چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ ذات الہی اس کے ساتھ لگ گئی نا۔ اخلاص کا مطلب کہ اللہ کے لیے کرنا، تو آپ نے جب اللہ کے لیے کیا تو ذات الہی اس کے ساتھ لگ گئی۔ جب جس کے ساتھ پلس اللہ ہو جائے تو آپ بتائیں اس کا کتنا وزن ہوگا۔ اب یہ اعمال کن کے اعمال کا وزن ہوگا، یعنی کن کے میزان پر کن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اور کن کے نہیں تولے جائیں گے، تو انبیاء صلوات السلام کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا اور فرشتوں کے اعمال کا بھی وزن نہیں ہوگا۔ اس طریقے پر 70,000 اس امت کے ایسے لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور اس کافر کا بھی اعمال کا وزن نہیں ہوگا کہ جس کافر نے کوئی نیکی کبھی نہیں کی۔ نیکی سے مراد، کافر کی نیکی سے مراد ہے خدمت خلق سے متعلق کوئی نیکی نہیں کی اس نے۔ باقی تو عبادات تو کافر کی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن خدمت خلق کرتا ہے، والدین کی کوئی خدمت کرتا ہے، کوئی کافر ہو کر اڑوس پڑوس کا خیال رکھتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کے اللہ کے ہاں معتبر ہوتی ہیں اور اس کو آخرت میں فائدہ دیتی ہیں کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ لیکن جس نے کوئی نیکی نہیں کی، صرف کفر ہی کفر ہے، وہ سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، یہ کافر۔ اور یہ جو 3 طبقات ہیں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس طرف فرشتے ہیں، اس طرف 70,000، وہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ اب صرف 2 طبقے رہ جائیں گے کہ جن کا اعمال کا وزن ہوگا۔ ایک تو وہ کفار، جن کفار نے کوئی نیکی کی ہے تو ان کے نیکی کے پردے میں ان کی نیکی ڈالی جائے گی، لیکن جب کفر ڈالا جائے گا تو کفر کا پردہ بھاری ہو جائے گا اور ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، لیکن اظہار عدل کیا جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عادل کافر ہوگا، یعنی کوئی کافر ایسا ہے، بادشاہ تھا جو عدل و انصاف کرتا تھا، اس کا عذاب کم ہوگا ظالم بادشاہ سے، ظالم کافر سے عذاب اس کا کم ہوگا، یعنی آخرت میں اس کو وہ نیکی کچھ نہ کچھ فائدہ دے گی۔ اور اس امت کے وہ لوگ جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں، جن کے پاس گناہ بھی ہیں، گناہ بھی کیے ہیں، نیکیاں بھی کیے، ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اس کا جو رائٹ پلڑا ہوگا اس کے اندر نیکیاں رکھی جائیں گی اور لیفٹ کے اندر برائیاں رکھی جائیں گی، اور پھر وزن ہوگا، اور اس وزن کروانے والے جو ہیں وہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہوں گے۔ اور پھر اور یہ
اس میزان کی بڑی ایک عجیب خصوصیت ہے کہ اتنا بڑا یہ میزان ہے کہ 7 آسمان 7 زمین اس میں آ جاتے ہیں، لیکن جب تولے گا تو بالکل گرام جو ہے نا، گرام کو بھی تول لے گا یہ۔ حالانکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ وے جو مشین جو وے بڑی ہوتی ہے جس پر ٹرکس وغیرہ تلتے ہیں، تو وہاں آپ سونا اس پر نہیں تول سکتے، چاندی نہیں تول سکتے، آپ گندم وغیرہ نہیں تول سکتے، وہ بڑا وے ہوتا ہے، اس کے اندر ٹنوں کے حساب سے وزن تلتا ہے۔ اور اگر چھوٹا میزان ہے تو اس پر بڑی چیز نہیں تل سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی میزان کی خصوصیت ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بھی عمل انسان نے کیا ہے، گرام کے برابر بھی ہے، ہاف گرام بھی ہے، وہ بھی اگر ڈالا جائے گا تو وہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس نے نیکی کی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کا جو نا پلڑا بالکل برابر ہو جائے گا، دونوں نیکی اس کا اور وہ بالکل برابر ہو جائیں گے، اتنی دیر میں ایک مٹی کی تھیلی جو ہے وہ آ کر اس کے دائیں پلڑے میں گرے گی، اور اس کا وہ نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ ہم نے اس کو بخش دیا۔ تو وہ سوال کرے گا، اللہ یہ میری کون سی نیکی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ مٹی ہے جو تھوڑی سی تو نے مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی، کیونکہ سنت ہے کہ جب کوئی بھائی کو کسی عزیز کو ہم دفن کریں تو پھر اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھ کر وہ تھوڑی سی مٹی ہم ڈالتے ہیں، یہ سنت عمل ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ جو تھوڑی سی مٹی ڈالی تھی وہ ہم نے اس کو بھی محفوظ کیا اور تیری نیکیوں کے پڑھنے میں اس کو ڈالا، وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ اچھا، یہ جو اعمال ہیں، یہ اعمال جتنے بھی ہیں ویسے تو ان کی کوئی شکل نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی صورت اور اس کی کوئی شکل نہیں بنتی، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اعمال کی شکل بنا دیں گے، اور اس شکل کو جو ہے نا وہ تولا جائے گا۔ نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، چوری کی شکل ہوگی، زنا کی شکل ہوگی، اس شکل کے اندر وہ تولے جائیں گے جس سے ان کا وزن ظاہر ہوگا۔ اور دوسری ایک رائے یہ ہے کہ انسان کے صحیفے تولے جائیں گے، اور تیسری رائے یہ کہ اس خود آدمی کو تولا جائے گا۔ لیکن محققین فرماتے کہ یہ تینوں کام ہوں گے، کہ اعمال کو بھی تولا جائے گا شکل بنا کر، اور جو صحیفے ہیں جہاں نیکی برائی لکھی جاتی وہ بھی تولے جائیں گے، اور آدمی کو بھی تولا جائے گا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کا جو پاؤں ہے، یہ اگر میزان کے پلڑے میں رکھا جائے تو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے یہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا، پہاڑ جتنا موٹا ہوگا، لیکن جب وزن کریں گے تو اس کا بالکل گراموں کے اندر بھی وزن نہیں نکلے گا اس کا، وہ اتنا ہلکا ہوگا۔ یہ اس طرح صحیفے بھی تولے جائیں گے، کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے، ایک آدمی کے 99 جو ہے نا وہ دفتر اور کاپیاں ہوں گی جس پر گناہ لکھے ہوں گے، اور ایک چھوٹی سی پرچی پر کلمہ لکھا ہوگا، وہ کلمے والی پرچی جھک جائے گی اور باقی اوپر ہو جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے اس میں میرا نام ہے، اور میرے نام کے برابر کس کا وزن ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ وزن اعمال کی وہاں پر ترتیب یہ ہوگی، اور اس طریقے پر اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب شروع فرماتے ہیں، باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ونضع الموازین، ہم رکھیں گے موازین، تول، یعنی موازین میزان کی جمع ہے، یہ جمع لائے ہے عظمت کے لیے، اس طرح عظمت کے لیے ہم کسی کو کہتے ہیں ہم، آپ، یہ ونضع، ورنہ میزان ایک ہی ہوگا۔ ونضع الموازین، ہم رکھیں گے میزان القسط، قسط انصاف کا میزان، لیوم القیامہ، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ہم میزان رکھیں گے، انصاف والا میزان رکھیں گے۔ ورنہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، وقولہم، اور ان کی باتیں بھی تولی جائیں گی۔ امام بخاری فرما رہے ہیں ہم جو بات چیت کرتے ہیں یہ بھی تولے جائیں گے۔ اس لیے اس پر جو دلیل لائے ہیں، کیونکہ امام بخاری کا یہ جو باب کے بعد ترجمۃ الباب ہوتا ہے یہ دعویٰ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو حدیث ہوتی ہے اس کی دلیل ہوتی ہے، تو یہ دعویٰ تو کر دیا قول یوزن کہ باتیں بھی تولی جائیں گی، اور دلیل حدیث لائیں کہ وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنا میزان میں بھاری ہوگی، تو وہ انسان کا قول ہے جو انسان زبان سے کہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال و قول یوزن،
اور ان کی باتیں بھی تولی جائیں گی. جیسے ہم جو ہر وقت ٹاک کرتے رہتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی تولا جائے گا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود نے تو ایک عجیب بات فرمایا کہ انسان پر مصیبت سب سے زیادہ، حدیث بھی ہے، سب سے زیادہ مصیبت انسان کے قول کی وجہ سے آتی ہے. زبان سے ایسی بات کرتا ہے فوراً اس پر بلا نازل ہو جاتی ہے. تو امام بخاری میں قول ہم یوزن. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی ملتا جلتا ہوا لفظ قرآن مجید کا آ جائے جو اس موضوع سے متعلق ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں. تو چونکہ وزن کا چل رہا ہے تو حدیث میں قرآن میں وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ تو قسطاس کا معنی کر رہے ہیں. قسطاس یا قسطاس دونوں طرف پڑھا گیا. امام مجاہد بہت بڑے آدمی، عبداللہ بن عباس شاگرد ہیں، کہتے ہیں العدل بالرومیہ، کہتے ہیں قسطاس عدل کو کہتے ہیں رومی زبان میں، یعنی قسطاس لفظ رومی زبان کا ہے. اس سے ایک اہم مسئلہ سامنے آ گیا کہ قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ہیں. چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں 100 کے قریب ایسے الفاظ شمار کیے ہیں کہ جو دوسری زبان کے ہیں، حبشی زبان کے ہیں، فارسی زبان کے ہیں، دوسری زبانوں کے. اور خود پیغمبر السلام نے بھی حدیث میں دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال کیے. ثنا کا لفظ ثنا میں نخوص حسن حسن، یہ تو القسطاس العدل بالرومیہ. لیکن یاد رکھو اس سے قرآن مجید کی عربیت پر کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ وہ الفاظ ایسا آ کر حصہ بن گئے ہیں قرآن مجید کا کہ ان کے حسن میں، ان الفاظ کے حسن میں اضافہ ہو گیا اور زیادہ حسین و جمیل ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے جو الفاظ ہیں وہ نہایت خوبصورت، لائٹ اور اچھے الفاظ جو لے کر آئے. تو قسطاس کا معنی العدل بالرومیہ، یہ عدل ہے رومی زبان میں. اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لفظ قسط جو آیا ہے، وازین القسط یوم القیامہ، اس پر لغوی بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو لفظ قسط ہے یہ ایک عجیب لفظ ہے. یہ اگر ایک باب میں پڑھا جائے تو اور معنی ہے، دوسرے باب میں اور معنی ہے. اب قسط جو ہے اگر ثلاثی مجرد سے ہو، جس کا اس میں فاعل قاصد بنتا ہے تو ظالم کے معنی میں آتا ہے. اور اگر قسط باب افعال سے ہو جس کا فاعل مقصد بنتا ہے تو عادل کے معنی میں آتا ہے. لفظ ایک ہے لیکن اس کا ثلاثی مجرد میں اور معنی ہے اور ثلاثی مزید میں اور معنی ہے. تو یہ عربیت کی فصاحت اور بلاغت ہے. حضرت شیخ زکریا رحم اللہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ اللہ اور نبی کے علاوہ اس پر کوئی کمانڈ حاصل نہیں کر سکتا. چاہے کتنی ہی عربیت جانتا ہو، صرف پیغمبر کی ذات ہے جو پوری عربیت پر کمانڈ رکھتی ہے. تو القسط یہ مصدر المقسط، قسط جو نا مقسط کا مصدر ہے، اصل مقسط کا مصدر نہیں ہے، مصدر کا مصدر ہے. اصل میں قسط یہ مقسط کا مصدر اقساط، اور اقساط بنا ہے قسط سے. تو کہتا وہ اول عادل، یعنی مقسط ہوگا تو اس کا معنی عادل، انصاف کرنے والا. اما القاسط اول جائر، قاسط جو نا وہ ظالم کو کہتے ہیں. یہاں محدثین نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے تابعی تھے، ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی فرماتے تھے اپنے زمانے میں امت کو ان کی بے حد ضرورت تھی، لیکن حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کر دیا تھا. تو شہادت سے پہلے پوچھا تھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عادل قاسط، کہ تم عادل و قاسط ہو. لوگ خوش ہو گئے کہ تعریف کر دی کہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. حجاج بن یوسف لغت بہت جانتا تھا، نے کہا نہیں، مجھے انہوں نے کافر کہا ہے اور ظالم کہا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو قاسط ہے، امبل قاسطون فکانوا لجہنم حطبا، سارے ظالم جہنم کا ایندھن ہو گئے. کہا اس آیت کی طرف مجھے لے کر گیا ہے. اور عادل میں وہ بھی یعدلون، یہ اللہ کے برابر جو ہے نا بتوں کو بناتے ہیں، یہ مشرکین کے بارے میں. لہٰذا مجھے مشرک بھی کہا ہے اور مجھے ظالم بھی کہا ہے. انہوں نے ان کو شہید کر دیا، لیکن وہ آخری شہید ہونے والے تھے. اس کے بعد پھر اس ایسی بیماری کا شکار ہوا کہ عذاب الہی میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلا گیا. تو اس لیے یہ قسط کا جو لفظ ہے یہ اپنے معنی مفہوم کے اعتبار سے جب باب بدل جاتا ہے تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے حدیث شروع کرا. احمد بن اشکاب
امام بخاری بڑا عجیب آدمی ہے کہ آخری استاد سے آخری حدیث لائے. احمد اشکاب مصر میں آخری استاد ہے. یہ مصر جب امام بخاری گئے تھے ان سے جو ہے نا یہ آخری استاد ہے مصر میں جس امام بخاری نے پڑھا ہے، اس لیے سب سے آخر میں ان سے لائے احمد بن اشکاب. تو احمد اور اس کا نام بھی احمد ہے، اور جو شروع حدیث رہی تھے وہ بھی ان کا مادہ وہ بھی حمید تھے. یعنی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی حمید سے استاد سے ہے اور یہ احمد سے ہے. تو ہمارے استاد فرماتے تھے شروع میں بھی حمد ہے، آخر میں بھی حمد ہے. والحمد فی الاولی والآخر، یعنی پہلا استاد بھی ایسا ہے جس کے مادہ میں نام میں تعریف کا معنی ہو اور آخری بھی جس میں تعریف کا معنی ہو. تو احمد بن اشکاب محمد بن فضیل سے، اور وہ عمر قعقاع سے اور ابی زرع سے. ابو زرع بجلی، ابو زرع دو ہیں، ایک ابو زرع رازی ہیں یہ تو امام بخاری کے استاد ہیں، ایک ابو زرع بجلی ہیں یا تو ابو ہریرہ کے شاگرد و تابعی ہیں، بڑے آدمی ہیں. ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے معروف جو ہے صحابی ہیں جن نے بہت تکالیف برداشت کی. بلکہ یہ جو پڑھنے پڑھانے کا جو سارا نظام ہے مدارس کا، یہ بھی ابو ہریرہ ان کی وجہ ہے. ابو ہریرہ کی وجہ سے مدرسہ صفہ قائم ہوا اور پھر سارا نظام چلا، اور آج جو مدارس قائم ہیں یہ دراصل اسی صفہ کی بیٹیاں ہیں. مسجد خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں اور مدرسے صفہ کی بیٹیاں ہیں. ایک کا مسجدوں کا مکہ شریف سے نسبت ہے اور مدارس کے مدینہ شریف سے نسبت ہے. عجیب ہے. ان ابو ہریرہ، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے، اور 5374 حدیثیں ان سے آئی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھنے میں بہت آسان نہیں، خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بہت آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان، یہ امام بخاری کا جو دلیل ہے دراصل وہ یہ ہے کہ یہ جو دو کلمے ہیں جو محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. ثقل ہے، میزان میں جب رکھے جائیں گے تو پورے میزان کے پردے کو بھر دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی عمل کا خفیف ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ اس پر ثواب بھی کم ملے گا، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ عمل کس نیت سے اور کس انداز میں کیا گیا ہے. اگر وہ عمل اخلاص سے کیا گیا اور سنت کے مطابق اس عمل کو انجام دیا گیا، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہوں گے. وہ یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک، اور سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمے ہیں جو ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، پورے میزان کو بھر دیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب ختم کی ہے وہ سبحان اللہ کی حدیث پر ختم کی ہے، اور یہ سنت ہے کہ جب کوئی مجلس ختم کی جائے تو اس کے آخر میں سبحان اللہ پڑھا جائے. سبح بحمد ربک حین تقوم، جب آپ مجلس سے کھڑے ہوں تو اللہ کی حمد و ثنا کریں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس مجلس میں جو کمی کوتاہیاں وہ معاف ہو جاتی ہیں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو امام بخاری نے بھی اپنی اس کتاب کو گویا کہ ایک مجلس، علم کی ایک مجلس کی طرح قرار دیا ہے کہ جس میں ایک کتاب لکھی گئی، اور جب آخر میں پہنچے تو تسبیح کی حدیث لے آئے تاکہ جو کمی کوتاہی اور لغزش اس کتاب کی معاف ہو جائیں اور نیکیاں قبول ہو جائیں. ایک بات. دوسری بات، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی حدیث لا کر ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری نے ذکر کی حدیث پر لا کر کتاب کو ختم کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ذکر اذکار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جو ذکر اذکار سے مناسبت نہیں رکھتے یا ذکر اذکار کو اہمیت نہیں دیتے. تو امام بخاری نے یہاں تو کوئی عمل نہیں ہے، سبحان اللہ ہم تو زبان کا عمل ہے، ذکر ہے، ذکر کی حدیث پر ختم کیا ہے کہ انسان کو ذکر اذکار جو ہے یہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر انسان کو مذکور تک پہنچاتا ہے. اس لیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پر ختم کیا ہے. اب یہ جو کلمات ہیں یہ پورے میزان کو بھر دیں گے. آپ اس کی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ پورا میزان کیسے بھریں گے. یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کے نام ہے اور اللہ کی صفات ہے.
اسم کا نور ہے. اب نور جو ہوتا ہے جس طرح بلب ہوتا ہے، بلب اور لائٹ اپنے جسم کے اعتبار سے چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی لائٹ بہت دور تک جاتی ہے، ایک لائٹ پورے کمرے کو بھر دیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نور میں اور اس نور میں، دنیا کے نور میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا جو نور ہے اس کا ویٹ نہیں ہوتا. اس میں لائٹ تو ہے، ویٹ نہیں ہے. جس طرح سورج ہے، جو روشنی ہے سورج کی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہے، لیکن وہ ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا اس کا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس میں لائٹ بھی ہے، ویٹ اور وزن بھی ہے. اس لیے جو تجلی ظاہر ہوئی تھی کوہ طور پر، تو اس نے اس پاور سے اس کو پھاڑ دیا. اب اس کے اندر وزن بھی تھا اور اس میں نور بھی تھا. تو لہٰذا یہ جو سبحان اللہ اور جتنے الفاظ ہیں، الحمدللہ یملأ المیزان، سبحان اللہ یملأ المیزان، اور لا الہ یملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دیں گے، تو یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ صرف روشنی ہوگی اور لائٹ ہوگی، بلکہ اس کا وزن بھی ہوگا جس کی وجہ سے پلڑا نیچے جھکے گا. نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان میں بھاری ہوگا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ہیں، ان دو کلموں کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ یہ مختصر بات میں کرتا ہوں اس پر. سبحان اللہ کا معنی ہے اسبح سبحان اللہ. یہ اس میں مصدر ہے، اس کا مصدر تسبیح ہے، اور اس میں فعل معذوف ہے. اسبح سبحان اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم پر ہیں. ایک وہ صفات ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نفی کرنی ہے جن چیزوں کی، جیسے اللہ کے جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے. ان کو تنزیہات کہتے ہیں، جس کو سبحان اللہ بیان کرتا ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ جتنی بھی وہ چیزیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں یا مخلوقات میں پائی جاتی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تشبیہ دینا یہ عیب ہے. اللہ کھانے پینے کے محتاج نہیں. اس لیے عیسائیوں کے عقیدے کو، عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدائی کا ایک حصہ ہے، تو اللہ نے ایک لفظ میں ان کے اس دعوے ختم کر دیا، کانا یا کلان طعام، کہ وہ تو کھانا کھاتے تھے. بس اتنی بات کہہ کر بات ختم کر دی کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو ان میں الوہیت اور خدائی کیسے پائی جائے گی؟ تو کھانے کے محتاج ہیں. تو سبحان اللہ تنزیہات، اور دوسری ہے تحمیدات. تمام کمالات اللہ کے لیے ثابت کرنا، یہ تحمیدات ہے. اس کو حمد کہتے ہیں. حمد کا مطلب ہے تمام کمالات اللہ کے لیے. دنیا میں کسی کے پاس بھی کوئی کمال ہے وہ اللہ کے واسطے سے ہے. براہ راست کسی کے پاس کوئی کمال نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی بھی علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان علم کے واسطے سے ہے. ہمارے وہ حسن ہے اللہ تعالیٰ کی شان حسن کے واسطے سے. ہمارے پاس زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی شان احیاء کے واسطے سے. تو لہذا تمام کمالات اللہ کے لیے، یہ تحمیدات ہے. تو تنزیہات اور تحمیدات کا جو مجموعہ ہے یہ توحید ہے. جب انسان تنزیہات کا عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے لیے اور تحمیدات کا، تو وہ توحید کا عقیدہ کہلاتا ہے. اس لیے توحید نام اس کا ہے. نفی التشبیہ و تعطیل و اعتقاد و عدم شرکت فی الالوہیت و خواصہا. یہ توحید کی تعریف ہے کہ اللہ سے تشبیہ کی بھی نفی کرنا. ہماری طرح نہیں ہے جس طرح بہت لوگ تشبیہ دے دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، عرش کے اوپر ہماری طرح بیٹھے ہیں. یہ اور نفی تعطیل کہ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہے، نعوذ باللہ، بیکار ہے، جس طرح یہودیوں نے کہا. اور عدم اعتقاد و عدم الشرکت فی الالوہیہ، اللہ کی شان الوہیت میں اور ان کے خواص میں کوئی شریک نہیں ان کا نام. تو لہذا سبحان اللہ میں تمام تنزیہات کا بیان ہے. یہ صفات جلال کہلاتی ہیں. صفات جلال، صفات جلال جو ہے وہ صفات ہوتی جس سے اللہ کو پاک قرار دیا جاتا ہے. تو سبحان اللہ میں وہ آ گئی. اور وہ بھی حمد ہی، اس
کی تعریف کے ساتھ تو حمدی میں تحمیدات آ گئی. یہ صفات اکرام کہلاتی ہے. ذوالجلال والاکرام کے مطلب ہے ذوالجلال ان صفات والا کہ جو عیب ہے اللہ تعالی کی ذات میں ان سے پاک ہے، والاکرام اور تمام اکرام میں تمام کمالات کا مالک ہے. ذوالجلال والاکرام اسی کا معنی توحید ہے. تو لہٰذا سبحان اللہ وبحمدہ دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، بہت چھوٹا سا شارٹ سینٹینس ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کامل تعریف ہے، کامل مکمل تعریف ہے. پھر سبحان اللہ العظیم دوبارہ کہا، میں پاکی بیان اللہ کے عظیم جو عظمتوں والے، دوبارہ اس کو بیان کیا. کیوں سبحان اللہ دو بار کیوں لائے؟ اس لیے کہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے محدثین نے کہ ہم تنزیہات سمجھ سکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، وی کین انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں، ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کھانا کیا ہوتا ہے وی نو، ہمیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ جو نا وہ پیتے نہیں ہیں، وی نو ڈرنکنگ، ہم پینا جانتے ہیں. ہم سونا جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سنت ولا نوم، اللہ کو نیند نہیں آتی، وہ ہم جانتے ہیں. تو تنزیہات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو تحمیدات ہے نا کمالات، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ بصیر، اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح کا بصر ہے، کس طرح کا سمع ہے کہ ایک لمحے کے اندر کروڑوں ارب ہا مخلوقات کی بات اور فریاد ایک لمحے میں سب کی سن رہے ہیں. یہ اس لیے ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے جامع علوم اسلام میں بنوری ٹاؤن میں، ہم نے ان سے سنا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کمالات ہیں آخرت میں بھی ان کا ادراک مشکل ہے. جب ہم آخرت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی کریں گے تو وہاں بھی حقیقت کا ادراک نہ کر پائیں گے. وہاں دیکھنا تو ثابت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، لیکن لا تدرک الابصار، قرآن کہتا ہے ادراک نہیں کر سکتے. دیکھ تو سکتے ہو لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہا کہ وہاں بھی اس کے ادراک، دنیا میں تو کیا ہوگا وہاں بھی نہیں ہوگا، جبکہ وہاں انسان کو اللہ نے بہت کچھ کمالات دے دیے ہوں گے. لہذا اس لیے سبحان اللہ کا تکرار کیا ہے. ایک بات دوسرے اس لیے تکرار کیا کہ سبحان اللہ بحمدہ ہی میں یہ محبت کا جملہ ہے. سبحان اللہ بحمدہ ہی یہ محبت کا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی محبت کرنے میں رحم والی ہے. سبحان اللہ عظیم میں تحدید اور ڈرانا ہے کہ وہ بڑی عظمتوں والی بھی ہے. اگر تم اس عظمت کے خلاف کچھ کرو گے تو تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے. جیسے قرآن نے کہا ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے، اس کی شان کرم کی وجہ سے تم چالاکیاں کرنے لگ گئے. تو عظیم میں سبحان اللہ عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا اس میں خوف دیا ہے کہ ڈرو اللہ کی شان عظمت سے، اور سبحان اللہ حمدی میں رجا اور امید دی ہے. اور رجا اور خوف کا نام ایمان ہے. رجا اور خوف کا نام تو اس ایک ہی جملے میں، تو دیکھنے میں یہ بہت چھوٹا سا سینٹینس ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا بیان ہے، اور اس طریقے پر اس میں ایمان کا بیان ہے، اس میں توحید کا بیان ہے، اور یہ پیغمبر سلام کے یہ حدیث اور یہ کلمہ پیغمبر سلام کے ان کمالات میں سے ہے جو فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے. اور اس کی بڑی فضیلت آتی ہے، 100 بار روزانہ جو پڑھے گا، حدیث میں آتا ہے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے. پہلے اپنے معمولات میں ہمیں اذکار کو ڈالنا چاہیے، اور خصوصاً یہ تصویر بہت اہمیت کی حامل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.